مدینہ کی گلیوں میں خاموش تھیں، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بازار سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک کمزور سا بچہ نظر آیا جو کچرے کے ڈھیر سے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ حضرت علی نے نرمی سے پکارا، بیٹا کیا تلاش کر رہے ہو؟ بچہ گھبرا کر پلٹا، چہرہ گرد سے اٹا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے، لیکن آنکھوں میں معصومیت بھری ہوئی۔ آہستہ سا بولا، کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہا ہوں، 3 دن سے فاقہ ہے، امی بیمار ہیں، کوئی ہے نہیں جو کما سکے۔ حضرت علی کا دل بھر آیا، انہوں نے بچے کو تھام کر سینے سے لگایا، بغیر کچھ کہے واپس اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، فاطمہ ہمارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، صرف تھوڑی سی جو کی روٹی ہے اور کچھ کھجوریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، تو پھر ہم روزہ رکھتے ہیں اور یہ سب اس یتیم کے لیے ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ روٹی یتیم بچے کو دی، پانی سے اس کے ہاتھ دھلوائے، اپنے کپڑے میں لپیٹ کر اسے کھجوریں دی اور نرمی سے کہا، جا اپنی ماں کے پاس جا اور کہہ دینا آج اللہ نے تیرا بندوبست کر دیا۔ وہ بچہ نم آنکھوں سے جاتا رہا۔ رات گزر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خود کچھ نہ کھایا، مگر دل کو ایک عجیب سکون حاصل تھا۔ اسی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی، اے علی، اللہ تمہارے اخلاص سے راضی ہے، تم نے جو یتیموں کو دیا وہ تمہارے لیے جنت میں خزانہ بن چکا ہے۔ صبح جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو مسکرا کر فرمایا، علی، رات کی بھوک جنت کے خزانے سے بہتر تھی یا دنیا کا کھانا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ سکون جو ایک بھوکے کو کھلا کر ملا وہ کسی خزانے میں نہیں۔ یہی وہ دین ہے جو یتیم کے آنسو پوچھنے کو عرش کی رضا سے جوڑتا ہے۔